السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرا محترم بھائیوں دوستو، وجعلنا النہار معاشا، اللہ تعالیٰ معاش کا حکم دیتے ہیں کہ زمین پر پھریں اور روزی کو تلاش کریں۔ یقیناً رزق اللہ کے ذمہ ہے، لیکن اس کی تلاش کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ ہواؤں میں پرندوں کو، سمندر میں مچھلیوں کو، جنگل میں درندوں کو، اور غاروں کے اندر، بلوں کے اندر چونٹیوں کو جس طرح اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہترین کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، آپ فرعون کے پاس جائیں دعوت دینے کے لیے، تو دل میں خیال آیا کہ فرعون کے پاس جاؤں گا تو پیچھے بچے کہاں سے کھائیں گے؟ کوئی اور تو ہے نہیں گھر پہ جو بچوں کو کھلائے پلائے۔ تو اس میں ہاتھ میں عصا ہوتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو حکم خداوندی ہے کہ اے موسیٰ، یہ لاٹھی جو ہے نا، یہ سامنے پتھر پر ماریں۔ تو لاٹھی جب پتھر پر پڑی تو پتھر میں سے پتھر نکلا۔ فرمایا ایک دفعہ پھر مارے، تو دوسرا پتھر جب کھلا تو اس میں سے تیسرا پتھر، تو حکم ہو ایک دفعہ پھر مارے، تو 3 دفعہ کے بعد اس پتھر میں سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز پتا تھا۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ 3 پتھروں کے اندر ایک چھوٹے سے کیڑے کے منہ میں سبز پتا۔ تو حکم ہوا اس کو کان کے قریب کریں، یہ کہتا کیا ہے؟ تو انبیاء کو تو اللہ نے علم دیا، تو وہ کان کے قریب کیا تو وہ کیڑا کہہ رہا ہے سبحان من یرانی یعرف مکانی یرزقنی ولا ینسانی۔ پاک ہے میرا رب جو میرے مکان کو جانتا ہے، پاک ہے میرا رب جو مجھے یہاں رزق دیتا ہے، پاک ہے میرا رب جو مجھے بھولتا نہیں ہے۔ آپ کا میرا رب نہ آپ کو بھولے گا نہ مجھے بھولے گا، نہ نافرمان کو بھولے گا نہ فرما بردار کو بھولے گا۔ کھلاتا سب کو ہے، کھلاتا پلاتا سب کو ہے، کھلانے پلانے سے نہیں روکے گا۔ وہ جب تک زندگی ہے جتنا لکھا ہوا ہے ضرور ملے گا۔ مقدر کی روزی روٹی کہیں نہیں جا سکتی۔ وعدہم عدا، عدد کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس میں زیادتی کمی بالکل نہیں ہو سکتی۔ جو ملنا ہے سو مل کے رہے گا۔ ساری کائنات چھیننے پہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی چھین نہیں سکتا، اور ساری دنیا دینے پہ آ جائے وَيَقْدِرُ لَا، میں روک دوں تو پھر دے گا کون؟ تو وہ خیال تھا کہ کھلائے گا کون، تو یہاں کھلانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ قُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا، ایک اللہ ہی ہے جو کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ تو اس نے انتظام کیا، انتظام۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اب وہاں ناف کے ذریعے سے جو خوراک غذا مل رہی ہوتی ہے بچے کو، بچہ اگر ماں کے پیٹ میں سانس لے تو فوت ہو جائے گا، اور دنیا میں آنے کے بعد سانس نہ لے تو فوت ہو جائے گا۔ اب بچہ پیدا ہوتا ہی کیا نظام چلایا، کس انداز کے ساتھ چلایا؟ پہلے دن کے بچے کے لیے ماں کا دودھ وہ پالنے والا ہے، رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ تو میں بات کر رہا تھا تجارت کی، ہم نے رزق کے حصول کے لیے تجارت کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، ہم نے معیشت کو بہتری کے لیے اپنا اس میں حصہ ڈالنا ہے، صحیح ملازمت کے ساتھ دیانتداری کرنی ہے۔
اب کاروبار کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سچے تاجر کا حشر، سچے تاجر کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ سچے تاجر کو انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، دکان میں بیٹھا ہوا ہے، پیسے بھی کما رہا ہے، نیکیاں بھی کما رہا ہے، جنت بھی کما رہا ہے، اللہ کو بھی راضی کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستو، صرف رمضان، صرف روزہ، صرف حج، زکوٰۃ، یہ صرف دین کے ارکان نہیں ہیں۔ 75% دین وہ اعمال کی صورت میں ہوتا ہے جب معاملات صحیح ہوتے ہیں، جب معاملات درست ہوتے ہیں۔ 75% دین معاملات کے ساتھ جڑا ہے۔ اسلام بے شک عبادات کے راستے سے آتا ہے، معاملات کے راستے سے واپس چلا جاتا ہے۔ ہمارے معاملات، ہمارے کاروبار کے لین دین کا طرز عمل کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے دھوکہ فراڈ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب کل قیامت میں سب سے بڑی نعمت جنت چلے جانا، پھر سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت وہاں کی انبیاء کے ساتھ ہو جانا، پھر سب سے بڑی نعمت اس سے اللہ کے نبی کے ساتھ ہو جانا، پھر اس سے بھی بڑی نعمت کہ اللہ کا دیدار ہونا، اور اس سے بھی بڑی نعمت ایک جنتی کو اس وقت ملے گی جب رضوان پردے ہٹائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پہلا بول اللہ کا اپنے بندوں سے جو ہوگا، پہلا بول اپنے بندوں سے اللہ کا جو ہوگا وہ یہ ہوگا مرحباً بالصدیقین۔ سچوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، سچ بولنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ روزے داروں کو یا حج کرنے والوں کو یا نماز پڑھنے والوں کو، نہیں، بالصادقین، جو سچ بولتے ہیں۔ تو سچا تاجر جو سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کاروبار کرے، اس کی خیریں دنیا میں پھیلتی ہیں، اس کی خیریں دنیا میں پھیلتی ہیں۔ قیامت والے دن ایک آدمی کے پاس ایک نیکی ہو جائے تو جنت ملے گی، تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، بھائی تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ کہے گا میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، ایمان ہے نیکی نہیں ہے۔ اب تو حکم ہوگا کہ کوئی بتاؤ تو صحیح، کچھ کیا کوئی خیر کا کام دنیا میں؟ کہاں، میں تاجر تھا، میں تجارت کرتا تھا، ایک کام ہے جو اگر آپ مناسب سمجھیں، وہ یہ تھا کہ میں لین دین کرنے کے بعد میں ادھار بھی دیتا تھا، اور جس کے پاس نہیں ہوتے تھے میں معاف کر دیتا تھا، اور میں پھیرے نہیں لگاتا تھا، اس کو تنگ نہیں کرتا تھا۔ یہ میری کوئی اگر آپ کو سمجھ آتی کہ یہ نیکی ہے تو بس یہی ہے اور کچھ نہیں، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں ہے، جائیں جنت چلے جائیں۔ تو تجارت میں ناپ تول میں کمی، غلط تولنا، ملاوٹ کرنا، کھوٹ، میٹر دکھا کے گز دینا، کلو کا بٹھا رکھ کے کلو سے کم دینا، ہر چیز میں جب یہ کھوٹ شامل ہو جائے وہ تجارت کبھی اوپر نہیں جاتی، وہ زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جب مکہ مکرمہ سے ہجرت، مکے والے تجارت کرتے تھے، مدینے میں کاشتکاری ہوتی تھی، کھیتی باڑی ہوتی تھی، تو مدینہ میں جب آئے تو اللہ کے نبی نے مواخات قائم کی، مواخات۔ تو سعد بن ربیع اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بھائی بندی بنائی۔ تو حضرت سعد مدینہ کے مالدار شخص تھے، انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے فرمایا کہ آپ میرے بھائی بن گئے ہیں، لہٰذا میرا آدھا مال آپ کا، آدھا میرا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں مجھے آپ کا مال نہیں چاہیے،
یہ بتائیں کہ مدینہ میں بازار کہاں لگتا ہے؟ تو بازار کا راستہ دکھا کہ او وہاں بازار لگتا ہے، تو کچھ چند کپڑے لیے اور بازار کی طرف، چند کپڑے کندھوں پر لیے بازار جب پہنچے، سچائی کے ساتھ کاروبار شروع کیا۔ عبد الرحمن ابن عوف جب فوت ہوئے تو ترکہ میں ان کی بیویوں کو جو حصہ ملا 32واں حصہ ملا، 32واں حصہ ایک بیوی کو جو ملا 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار، ترکہ میں ایک بیوی کو 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار، دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا ہے۔ یہ حلال کاروبار کی برکت ہے۔ آپ نے فرمایا قسم کھانے سے سودا بک جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو سود کھاتے ہیں تو سود سے بے برکتی آتی ہے۔ اور فرمایا جو لوگ مال سٹاک کر کے رکھ دیتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ان پر مفلسی آ جاتی ہے، ان کا مال آگے نہیں جاتا، ان کے کاروبار میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم ایسا کاروبار کریں کہ اللہ کو بھی ساتھ لیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ہماری تجارت ہمیں اللہ سے جوڑنے والی بن جائے۔ ہمارا دکان پر بیٹھنا، ہمارا گلے پر بیٹھ جانا، کاؤنٹر پر بیٹھنا، سیل مینی کرنا، جس حد تک ہم تجارت سے ملازمت سے وابستہ ہیں، ہم سچائی کا دامن نہ چھوڑیں۔ سچائی کاروبار کی سب سے پہلی سیڑھی ہے جو انسان کو آگے پہنچاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کاروبار کے اصول کو دیکھیں گے، اور کاروبار جب بہتر ہوگا تو لوگوں کو روزگار ملے گا، لوگوں کی زندگیوں میں خوشحالی آئے گی، اور لوگوں کو صرف لنگر خانے اور صرف ان تک راشن پہنچانا یہ مقصود نہیں ہے۔ لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے کہ خود کھائیں خود کمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔